بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اس وقت میں موجود ہوں علامہ جواد جعفری صاحب کے ساتھ. ہمارا اتوار کا یہ دوسرا ولاگ ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر اتوار کو سنڈے کو ایک ولاگ پیر صاحب کے ساتھ ہو جائے. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ رشتوں کے اندر جو دراڑیں ہیں پیر صاحب، ہمارے رشتے ناطے کمزور ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ہم حد اعتدال سے جب ڈیویٹ کرتے ہیں یا گر جاتے ہیں تو پھر ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جب ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں، کسی سے ضرورت سے زیادہ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی سے بلا وجہ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی سے ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا کسی کو ہم لیٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے پھر آپ کا جو ایک معاشرتی اس کی بنت ہے معاشرے کی، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو حد اعتدال میں رہ کے، چاہے وہ باپ بیٹے کا رشتہ ہے، بہن بھائی کا رشتہ ہے، بیوی خاوند کا رشتہ ہے، آپ کے پڑوسی کا رشتہ ہے، آپ کے ماتحت کا رشتہ ہے، آپ کے افسر کا رشتہ ہے، تو یہ جتنے رشتے ہیں اگر آپ حد اعتدال، خیر الامور اوسط، مطلب بہترین آپ کا جو رویہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ درمیانہ روی ہے، میانہ روی ہے. یعنی آپ کا کھانا پینا ہو، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو، آپ کا چلنا پھرنا ہو، حتیٰ کہ آپ عبادت میں دیکھیں کہ اس میں بھی آپ کو میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ یہ نہ ہو کہ ایک طرف ہی لگے رہیں، وہ باقی آپ کے جو فرائض ہیں وہ ان سے پہلو تہی ہو جائے. آپ نوافل ادا کرتے رہیں اور فرائض سے غافل ہو جائیں. تو اس لیے آپ جب بیلنسڈ اپنی لائف گزارتے ہیں تو آپ کے رشتوں کے اندر پھر دراڑ نہیں آتی. جی ٹھیک ہے پیر صاحب، خاندان کی چونکہ بنیادی اکائی جو ہے وہ ہے سب سے پہلا رشتہ اس کائنات کا. بہترین جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا وہ تھا میاں بیوی کا رشتہ. اس کے اوپر آپ پیر صاحب روشنی ڈالیں کہ اس کے اندر ہم اپنی لائف کے اندر کیسے بیلنس کرا سکتے ہیں، توازن. میاں بیوی کا رشتہ یہ بڑی بدقسمتی ہماری کہ یہ بہت اہم رشتہ ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ نظر انداز ہوتا ہے اور اس کو ہم سب سے زیادہ کم اہمیت دیتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ جو ایک فیملی یونٹ جہاں سے نسل انسانی کا فروغ پذیر ہوتی ہے، یا اس کے وجود کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہتمام کیا ہے، وہ یہ جو آپ کے خاندان کا انسٹیٹیوشن ہے جس کی بنیادی اکائی میاں اور بیوی ہے، تو ہم نے سب سے زیادہ نظر انداز اس کو کیا ہے. آپ ہمارے علماء یا ہمارے جو مذہبی اسکالر ہیں یا ہمارے محرام و منبر جو ہیں، وہاں سے آپ کو ماں باپ کی خدمت کا بتایا جائے گا، پڑوسی کے بارے میں کبھی کبھی بتایا جائے گا، بچوں کے بارے میں. اگر نہیں بتایا جاتا تو وہ جو آپ کی شریک حیات ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کو ایک لڑی کے اندر پرو دیا ہے، اس کے حقوق کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. حالانکہ یہ آپ کی شریک زندگی ہے، کوئی اور دوسرا آپ کا شریک زندگی نہیں ہے. شریک حیات کسی اور کو، نہ باپ کو کہا گیا، نہ ماں کو کہا گیا، نہ بہن کو کہا گیا، نہ بھائی کو کہا گیا. شریک حیات صرف آپ کی بیوی کو کہا گیا اور بیوی کے لیے خاوند کو کہا گیا، اور پھر قرآن نے آپ کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا. یہ بیوی کا نازک مسئلہ اتنا نازک ہے کہ ایک دفعہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں شریک تھے، تو ان کا جنازہ سرکار حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، اور اس کے بعد جب کھڑے تھے وہاں تو حضور کبھی ایک پاؤں نیچے رکھتے تھے، دوسرا اٹھاتے تھے، کبھی دوسرا رکھتے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ آپ ہمارے ہم یہاں اس طرح ہو جاتے ہیں تو آپ ہمارے اوپر بیٹھیں، تو آپ تھک گئے. حضور نے کہا نہیں، میں تھکا نہیں ہوں. اس صحابی کے جنازے میں اتنے فرشتے شامل ہیں کہ پاؤں دھرنے کو جگہ نہیں ملتی. تو صحابہ کو بڑا رشک ہوا کہ اس کے جنازے میں اتنے فرشتے شامل ہیں، اور فرشتوں کے شامل ہونے سے بھی بڑی سعادت یہ ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس کی مغفرت کی دعا کی. ان کو اس کی قسمت پہ رشک آنے لگا. تو تکفیر کے بعد جب گھروں کو جانے لگے تو تھوڑا سا جا کے حضور نے کہا کہ رک جاؤ. تو سارے رک گئے. تو کہا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس کے اوپر تھوڑی سی سختی ہو گئی ہے.
تو سب نے مغفرت کی دعا کی. ایک صحابی نے پوچھا کہ اتنا خوش قسمت انسان کی جس کے جنازے میں فرشتے شریک ہوں اور جس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہو, تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تو حضور نے کہا کہ اس کا رویہ اپنی اہلیہ کے ساتھ تھوڑا سا سخت تھا, تو جب تک وہ اسے معاف نہیں کرے گی تو اس وقت تک یہ سختی جاری رہے گی. تو دوڑتے ہوئے صحابہ چلے گئے ان کی اہلیہ سے, یہ کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے. انہوں نے کہا نہیں, یہ بہت نیک آدمی تھے, بس مزاج کے تھوڑے سے سخت تھے. تو انہوں نے کہا بس یہ مزاج کا سخت ہونا ہی اور ان کے لیے مسئلہ بن گیا ہے, تو تم نے معاف کر دو. انہوں نے کہا میں نے معاف کیا, اللہ معاف کرے. تو جب واپس صحابہ تشریف لائے تو حضور مسکرا رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ رحم والا اور کرم والا معاملہ ہو گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے سوال آپ سے اسی بیوی کے بارے میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پلوں کے ساتھ باندھ دی. اور پھر ہمارے لوگوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو بیوی ہے یہ اپنے بہن بھائی ماں باپ اڑوسی پڑوسی وہ یادیں وہ گھر وہ چھوڑ کے آتی ہے آپ کے پاس اور ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے. تو آپ تو کئی لوگ اس گھر کے اندر ہوتے ہیں, وہ یہ تنہا آپ کے اس فیملی یونٹ کا حصہ بنتی ہے. تو آپ کا اگر ایکوموڈیٹو ایٹیچیوڈ ہوگا, محبت والا ایٹیچیوڈ ہوگا, پیار والا ایٹیچیوڈ ہوگا, اس کے ساتھ بیٹیوں والا برتاؤ ہوگا, تو وہ اپنے آپ کو یہاں مس فٹ محسوس نہیں کرے گی, ایلین محسوس نہیں کرے گی, اجنبی محسوس نہیں کرے گی. تو پھر وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس فیملی یونٹ کا حصہ بن جائے گی. لیکن اگر آپ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جو اس کے خامیوں کے اوپر ہی نظر رکھیں یا اس کے کوئی بیچارے کی کمزوریوں کے اوپر ہی نظر رکھیں اور اس کی خوبیوں سے صرف نظر کریں, تو پھر اس کے لیے بھی زندگی مشکل ہو جائے گی. تو ری ایکٹیو ایٹیٹیوڈ اس کا ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل. تو ہمارے فیملی یونٹ کے اندر بنیادی طور پہ اس گھر والوں کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ بہت سے لوگوں میں ایک آدمی باہر سے آیا ہے, تو اس کی دلجوئی, اس کی دل بستگی, اس کو اکیموڈیٹ کرنا اس گھر والوں کا فرض ہے اور اس خاوند کا فرض ہے کہ جس کے لیے وہ اپنے سارے پیارے رشتے ناطے سارے چھوڑ کے اس کے پاس آ گئی ہے, اسے اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. تیسرا بھی سن میں ایک اور سوال میرا آ جائے گا کہ اگر ایک رشتہ اس کا اس خاوند کے ساتھ ہو, باقی جو رشتے جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوا اس کے کچھ خونی رشتے اور دوسرے کچھ قانونی رشتے, اس جو اللہ کی بندی دوسرا گھر چھوڑ کے آ گئی آپ کے گھر میں, اس کے اوپر کن کی خدمت کرنا واجب ہے, فرض ہے, اس کی اور کیا فرائض بن جاتے ہیں جو اس گھر کا وہ فرض بن جاتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ہم نے شادی نہیں کی بلکہ خادمہ ہم لے آئے ہیں, اور سب سے پہلے آپ اسے کہتے ہیں آپ نے میرے والد صاحب کا خیال رکھنا ہے, آپ نے میری والدہ صاحبہ کا خیال رکھنا ہے, آپ نے میری بہن یہ بڑی لاڈلی ہے, ہم 4-5 بھائیوں کی اکیلی بہن ہے, اس کا بڑا آپ نے خیال رکھنا ہے, اس کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے. بھائی یہ سارا آپ خود خیال رکھیں. والد صاحب کی جو خدمت ہے وہ آپ پہ فرض ہے, آپ کی والدہ صاحبہ کی خدمت جو ہے آپ پہ واجب ہے. یہ بہن کی اگر کوئی کفالت ہے وہ آپ پہ, اگر یہ آنے والی اچھے گھر سے آئی ہے تو یہ یقیناً ان کا خیال رکھے گی, لیکن یہ بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کی ذمہ داریوں میں یہ نہیں آتا کہ وہ اپنے ساس یا سسر کے ان کی کوئی اس طرح کی خدمت کاری کرے. اگر وہ کرتی ہے تو بڑا اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں, لیکن اس پہ اس سے مجبور نہیں کر سکتے. یعنی اس کا لیگل آبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ ان کی خدمت کرنا اس بیٹے کا کام ہے, اس بیٹے کا فرض ہے کہ جس بیٹے کو انہوں نے جنم دیا اس کے بعد اس کی پرورش کی, پالا پوسا, اس کا فرض ہے. اس بیٹی کا فرض اپنے ماں باپ کی خدمت ہے اور اس کے لیے اسے شوہر کی اجازت کی ضرورت ہے. اور اگر شوہر بلا وجہ اس کی راہ میں حائل ہوتا ہے اور اگر اس کے ماں باپ کو کسی کو اس بچی کی ضرورت پڑتی ہے اور اگر اس کو نہیں جانے دیتا یا تو اللہ کے سامنے یہ اس کا جواب دہ ہے, اس کو اس کی جواب دہی ہوگی. اس لیے کہ اس میں تخصیص نہیں ہے کہ بیٹے کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے یا بیٹی کو کرنی چاہیے. ہر اولاد کو ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے. اولاد میں یہ بیٹی بھی آتی ہے تو البتہ اس کا کیونکہ خاوند کے ساتھ بھی رشتہ ہے اور اس کو گھر سے نکلنے کے لیے خاوند کی اجازت کی ضرورت ہے, تو اگر اس نیک کام کے لیے
خاوند اس کے راستے کی دیوار بن جاتا ہے اور وہ اس کو ماں باپ کی خبر گیری کے لیے نہیں جانے دیتا تو اللہ کے سامنے مسئول ہے اور اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر یہ بچی اپنے ساس سسر کی خدمت کرتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اسے اجر دے گا، اس کا ثواب دے گا. لیکن اسے لیگل آبلیگیشن کے طور پہ یا اس کو شرعی اعتبار سے آپ اسے پابند نہیں کر سکتے کہ آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے اور آپ کا اپنا کوئی کام یا کوئی مسئلہ جو اگر یا آپ کی اپنی صحت اجازت نہیں دیتی یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، یا آپ اس کو اس بات پہ پابند نہیں کر سکتے. صاحب ایک سوال اور کرنی سی یہ تو ہو گیا کہ بیٹی کی لیگل ذمہ داری نہیں ہے، والدین کا جو اس کے ساس اور سسر ہے ان کی بھی تو ذمہ داری بنتی ہے، وہ آنے والی کو اپنی بیٹی سمجھیں، بیٹی کی طرح ٹریٹ کریں. پھر پاسبلٹی ہے کہ وہ خدمت کے اوپر بنیادی طور پر وہ میں نے جیسے گزارش کی نا کہ وہ ایک آتی ہے ایک بھرے گھر میں آتی ہے، تو اگر وہ ان کا رویہ ماں باپ والا ہو اس کے ساتھ، اگر ساس بن کے اس کو نہ اس کے ساتھ معاملات کرے اور سسر بن کے معاملات نہ کرے، بلکہ وہ جس طرح بیٹی کے ساتھ باپ کرتا ہے یا بیٹی کے ساتھ ماں کرتی ہے اس طرح کا، تو انسان ہے ظاہر ہے وہ پھر اسے ریسیپروکیٹ کرے گی، وہ خود بخود معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا یہ تو آپ کہہ رہے تھے چلیے اولاد کی طرح ٹریٹ کرے، اولاد کا بھی تو ہے نا. یہ ایک سوال اور ذہن میں آ گیا، کیا وجہ ہے کہ والدین تو بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، سارے والدین کرتے ہیں، لیکن اولاد جو ہے واپس میں رسپونڈ نہیں کرتی اس طرح. یہ ہماری کیا کوئی بنیادی اس کے اندر خرابی آ رہی ہے؟ یہ اصل میں جہاں سے انسانیت چلی وہاں سے یہ بات ہوئی، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے والدین نہیں تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی آگے اولاد ہی تھی. تو جو آپ کو اولاد کی محبت ہے وہ آپ کی فطرت میں شامل ہے، اور جو والدین کی محبت ہے وہ جو ہے وہ آپ کو اسی لیے بار بار قرآن مجید میں والدین کی خدمت کے لیے، والدین کی محبت کے لیے، ان کے احترام کے لیے بار بار کہا گیا. اتنی تاکید بچوں کے لیے نہیں کی گئی، اس لیے کہ بچوں کی فطری آپ کے اس کے اندر ہوتی ہے. تو قرآن میں اسی لیے کہا گیا بالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان اور مرغت سے پیش آؤ. پھر کہا گیا کہ والدین کے سامنے اف نہ کہو. تو یہ وجہ کیوں بار بار اتنی تاکید کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ یہ بنیادی طور پہ کیونکہ حضرت آدم کے ماں باپ تو نہیں تھے تو بچے تھے، آدم کی فطرت میں بچوں کی محبت آ گئی، وہ بچوں کی طرف مائل ہوتا ہے، بچوں سے محبت کرتا ہے. تو ماں باپ کی فطرت، ماں باپ کی محبت یا ان کے طرف جو ان کی خدمت جو ہے، اسی لیے شریعت نے اور ہر مذہب نے اس بات کی بہت تاکید کی. آپ کو دنیا میں اولڈ ایج ہوم بہت ملیں گے جہاں پہ بوڑھے بیچارے رکھے جاتے ہیں، تو لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو آرفن ایج کے علاوہ یعنی جو یتیم بچے ہوتے ہیں یا جو کہیں بیچارے البتہ اس طرف یورپ میں تو ناجائز اولاد بھی اس طرح ہوتی ہے، ان کے کوئی اس کے کفالتی گھروں کے علاوہ باقی آپ کو اس طرح کے نہیں ملیں گے کہ جہاں ماں باپ نے بچے جا کے چھوڑ دیے، تو البتہ بوڑھے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ ایک فطری کمزوری ہے، لیکن اس کا بڑا اثر یہ سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ والدین کی نافرمانی یا ان کے ساتھ برے سلوک کا بہت سی چیزوں کا آخرت میں بدلہ ملے گا، اس کا اسی دنیا میں بدلہ ملتا ہے. وہ ایک کہاوت ہے کہ ایک کوئی علاقہ تھا، اس میں یہ ٹریڈیشن تھی کہ جب باپ ایک خاص عمر کو پہنچ جاتا تھا اس کے بعد اس کے بیٹے جو تھے وہ اس کو لے جا کے کسی اونچی جگہ سے نیچے پھینک دیتے تھے. تو اسی طرح ایک بابا بیچارہ اس عمر کو پہنچ گیا، اس کے بیٹے لے کے اس کو چلے اس اونچی جگہ پہ، وہاں سے نیچے گرانے لگے. وہ کہنے لگے اس جگہ سے مجھے نیچے پھینکو. وہ بیٹے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا نیچے ہی آپ کو پھینکنا، اس جگہ اس جگہ میں کیا فرق ہے؟ تو کہنے لگے اس جگہ میں یہ فرق ہے کہ میں نے اپنے باپ کو اس جگہ سے نیچے پھینکا تھا تو میں نے اسی جگہ سے نیچے جانا ہے. تو وہ بیٹے سمجھدار تھے، انہوں نے توبہ کی، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا. تو یہ والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ اور ایک ایسا جرم ہے کہ اس کی سزا آپ کو دنیا میں بھی ملتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو فرمانبردار اور اچھے اور خدمتگار بچے تھے والدین کے، ان کی اولاد بھی آگے ان کی خدمتگار ہوئی، اور جو نافرمان اور ناہنجار بچے تھے آگے ان کی اولادوں نے بھی ان کے ساتھ وہی سلوک. اچھا پیر صاحب ایک اور سوال اس میں یہ تو ہے کہ والدین کی فرما برداری کریں،
فرما برداری میں ہمارے پاس جو پیمانہ آتا ہے وہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم، جس کو شریعت عمل کہتے ہیں. اگر اس کے مطابق آپ کو والدین آپ کا حکم دیتے ہیں کہ یہ بیٹے کام کرو، غیر شرعی میں تو والدین کی ذمہ داری، ان کی اطاعت فرض نہیں ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اللہ کی اطاعت کے جہاں دیکھیں، جہاں اللہ کی اطاعت کسی کی حکم سے بھی ٹکراتی ہے وہاں تو آپ کو اللہ کی اطاعت کرنی، دوسرے کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی ہے. تو اس میں تو کوئی ایک جنرل پرنسپل یہ ہے کہ آپ نے وہی حکم ماننا ہے جو خدا کے حکم کے تابع ہو، کیونکہ سپریم حکم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کا ہے. جہاں اللہ کے حکم کے ساتھ کسی کا بھی حکم ٹکراتا ہے تو وہ حکم ماننا آپ کو کوئی واجب obligation نہیں ہے. پھر صاحب ایک اور سوال میرا اس میں آ جائے گا. غم میں جھگڑے ظاہر ہے یہ ہو جاتے ہیں، اس میں بیٹا ایک سائڈ پہ ہے، ماں ایک سائڈ پہ ہے، بیوی ایک سائڈ پہ ہے. اب کوئی صورت آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں میرے دیکھنے سننے والوں کو کہ وہ کیا انصاف کی بات کرے؟ اگر کوئی جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے کے اوپر، ہم بیچ میں شریعت کو لے کے آئیں گے، اپنے کلچر کو لے کے آئیں گے، اپنے معاشرے کو لے کے آئیں گے، کیا لے کے آئیں گے؟ کس ترازو پہ، کس میزان کے اوپر تولیں گے کہ بات حق سچ کی ہے؟ بیٹا کیا کرے اس وقت؟ نافرمانی بھی نہ کرے اپنے والدین کی، اور بیوی کی بھی زیادہ اس کی حق وہ تلفی نہ کرے اس کے اندر. تھوڑا سا اس میں گائیڈ کریں. بنیادی طور پر وہی میں نے جو بنیادی آپ کو کہا نا کہ حد اعتدال. کچھ لوگ بچے جو ہیں وہ بالکل ماں باپ کے کہنے میں آ کے بیوی کا ظلم کرتے ہیں، وہ کسی صورت جائز، یہ ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اس لیے کہ وہ خدا کے دیکھیں نکاح کیا ہے، نکاح ایک خدا کے حکم کے تحت آپ ایک رشتے میں بنتے ہیں جس میں آپ کے حقوق متعین ہو جاتے ہیں. آپ اس عورت کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت آپ پہ واجب ہے اور فرض ہے آپ کے اوپر کہ اس کی عزت کی حفاظت کریں، اس کی جان کی حفاظت کریں اور اس کے نان نفقے کا بندوبست کریں، اس کے سردی گرمی سے بچاؤ کا بندوبست کریں، اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں. تو وہ کوئی بھی پامال کرتا ہے اس کی عزت نفس تو آپ مسئول ہیں اس کے بارے میں کہ اس کو آپ پروٹیکشن پرووائڈ کریں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ چاہے وہ بیچاری حق پہ ہی ہے لیکن کیونکہ وہ بیوی ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں تم معافی مانگو، اس نے غلطی کی ہے تو معافی مانگے گی نا. اگر وہ والدین کی غلطی ہے تو ان کو اپنی غلطی سے باز آنا چاہیے. چلے وہ اگر معافی نہیں بھی مانگتے بڑے ہیں لیکن انہیں اپنی غلطی کا احساس کر کے خود معذرت کرنی چاہیے کہ بیٹے ہم سے زیادتی ہو گئی. تو اس سے ان کی اپنی آخرت بھی ٹھیک ہوگی، یا اگر ان کی بیٹی کہیں بیائی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. وہ اگر وہ کسی کی بچی کے لیے خرابی اور بگاڑ پیدا کریں گے تو ان کی اپنی بچوں کے لیے اسی طرح خرابی اور بگاڑ پیدا ہوتا چلا جائے گا. تو بنیادی طور پہ بس حکم تم بین الناس تحکموا بالعدل، جب آپ کو کہیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جج ہو یا چیف جسٹس ہوں. تو گھر کے معاملات کے اندر بھی جب آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ آپ کو عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. اگر آپ کے والدین آپ کی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں احترام کے ساتھ ان کو سمجھا دینا چاہیے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے. تو اگر پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ کو حق شریعت نے دیا ہے کہ آپ اس بیوی کو بھی حق دیا ہے وہ اپنا علیحدہ رہ سکتے ہیں. آپ ضروری نہیں ہے کہ کوئی 6 بھائی اور سارے لوگ اکٹھے ہی رہیں. اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا علیحدہ اپنا فیملی یونٹ استوار کر سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر صاحب ایک سوال اور اس میں آ جائے گا، آپ کو میں تھوڑا سا قیمتی ٹائم لے رہا ہوں. جی بسم اللہ. اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ والدین کے سامنے بھی آپ نے اس میں ذکر کیا کہ والدین کے سامنے اولاد اف تک نہ کرے. اگر فرض کریں والدین کی طرف سے کوئی کسی بھی زمین میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے، اگر اولاد خاموش ہو جائے بیٹی یا بیٹا، وہ گنہگار یا وہ قیامت کا دن پکڑے گی تو نے جواب نہیں دیا ہے، سوال کا جواب نہیں دیا، وہ خاموش ہو جائے، کوئی بدتمیزی نہ کرے آگے ان سے، خاموشی رہنا بہتر. دیکھیے حدیث میں ہے نا کہ اپنے بھائی کا ساتھ دو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. تو کسی نے پوچھا کہ اگر وہ ظالم ہے پھر اس کا ساتھ کیسے دے؟ فرمایا کہ اسے ظلم سے روکنا بھی اس کا ساتھ دینا. بنیادی طور پہ احترام کے ساتھ وہ جو میں نے عرض کی کہ آپ اپنے والدین کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح جو ہے کہ خدا اور خدا کے رسول کے احکام کی تابع نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. تو احترام کے ساتھ ان کو، اور وہ اگر مطلب اس کے باوجود باز نہیں آتے یا مطلب یہ ہے کہ اس کی جان کو یا اس کی عزت کو خطرہ ہے اور یا وہ اس کے لیے اذیت کا باعث ہے، تو پھر آپ یہ واجب ہے کہ آپ اس کے لے کے تو اپنا فیملی یونٹ الگ رہیں اور والدین کے ساتھ بدتمیزی بھی نہ کریں، بد اخلاقی بھی نہ کریں، ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی حکم عدولی بھی نہ کریں. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اسے تختہ مشق بنا کے چھوڑ دیں کہ کیونکہ جی میں نے اپنے ماں باپ کی
کی فرما برداری کر رہی ہے. یہ فرما برداری ماں باپ کی تو شاید ہو جائے, اللہ کی حکم اللہ دھلی کے ہو حکم کی دھلی ہو جائے. کیا اس کے اندر اللہ کے حکم دھلی ہو جائے. پیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم لوگ پیر صاحب وہ موضوع اگر آپ چاہیں تو ڈسکلوز کر دیں تاکہ لوگ اگر اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں سوال پوچھنا چاہیں. جی اگلے ویکینڈ کے اندر انشاءاللہ سنڈے کو آپ کا چونکہ وہ تھا بیٹیوں کے معاملے کے اوپر, جی تو بچیوں کو ہم لوگ وراثت میں نہیں دیتے, وہ اگر آپ خود تفصیل سے بتانا چاہیں تاکہ لوگ اس کے بارے میں سوالات کر سکیں. اس کے ساتھ اوپر ایک پورا پروگرام رکھ لیں آپ انشاءاللہ. جی جی اس کے سلسلے میں جی ساری بات اس میں کھول کے انشاءاللہ بیان کر دیں گے. ٹھیک, آپ کو بہت شکریہ. بہت شکریہ پھر سے, جزاکم اللہ خیر. سب دوستوں کو جناب گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو یہ حق کا پیغام ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہر پلیٹ فارم کے اوپر پہنچے. ایک پلیٹ فارم پیر صاحب کا ہے ایوان دانش, دوسرا یہ جو ہے آئی بی ولاس جس میں ہم لوگ یہ انشاءاللہ اس کو اپلوڈ کریں گے. آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.